کیا ہے. اب سارے کے سارے بڑی عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل سنت ہے کیا؟ اللہ کے نبی تھے، صاحب وحی تھے. ایک مرتبہ ایک مسافر کو، مہمان کو کھانا نہیں کھلایا تھا، جو مشرک تھا. تو رب کائنات نے وحی نازل فرمائی تھی، اس کو کھانا کیوں نہیں نہ کھلایا؟ اتنی بات پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی. تو کیا اتنے بڑے واقعہ کے لیے رب کائنات کی جانب سے وحی نازل نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ اللہ کے کائنات جبریل امین کو بھیج دیتا. بہت اہم واقعہ ہے، بیٹے کو ذبح کرنا معمولی بات تو نہیں ہے. مہمان کو کھانا نہیں کھلایا، وحی نازل ہو جاتی ہے. بیٹے کو ذبح کروانا ہے تو وحی نازل ہی نہیں کی. ایک رات خواب آیا جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. حکم ہوا کہ اپنی محبوب شے کو ذبح کر. خواب میں حکم ہوا، آپ نے بیل گائے وغیرہ، بیڑے بکریاں وغیرہ ذبح کیے. حکمانی سے اعلیٰ ذبح کر. پھر صاف صاف بتا دیا گیا یوم عرفہ کی شب کہ اپنے لختے جگر کو ذبح کر. خواب میں اس لیے آپ نے فرمایا تھا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اس سلسلے میں تیری رائے کیا ہے؟ خواب دیکھا ہے نا، وہی تو نازل نہیں ہوئی. دعا مانگ سکتے تھے مولا تعالیٰ تو میرے لیے واضح فرما، یہ خواب مجھے آ رہا ہے، کیا اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں؟ ابراہیم نے پوچھا نہیں ہے، عمل کیا ہے. ابراہیم کو خواب میں اشارہ ملے تو وہ فوراً رب کا حکم مان لیں. اور تمہیں تو کئی 100 مرتبہ قرآن پاک پہ کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہ تم نہیں پڑھتے ہو. پھر ابراہیم کی سنت پر عمل تم نے کیا کیا؟ تم لوگ کو تو میرے نبی نے واضح طور پر کہا فلاں کام کرو فلاں کام سے بچو. ابراہیم کو تو اشارہ کیا تھا، وہ اشارے کو مان گئے، تم واضح حکموں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. اور پھر میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا. میری اور اپنی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راویہ ہیں. میرے نبی نے 2 دمبے منگوائے، مختلف حدیث مبارکہ ہیں. 2 دمبے منگوائے جو چت کو برے تھے. ایک روایت میں میرے کریم آقا نے فرمایا تھا ایسے دمبا لے کے آؤ جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں چلتا ہو. مراد یہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی ہوں، جس کا پیٹ سیاہ ہو، جس کی چاروں کھر سیاہ ہوں، جس کو اب چت کوبرا کہتے ہیں یا پنج کلیانہ کہتے ہیں، خوبصورت ہوتا سینگوں والا لے کے آؤ. ایسے دمبے پیش کیے گئے. میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو زمین پر لٹایا اور زمین پر لٹا کر چھری نہیں پھیری بلکہ اللہ اکبر کیا کیا، اللہم من کا ولکا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. ذہن نشین فرما لیجئے، آپ نے بھی کل قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے. جملے میرے نبی نے کیا عرض کیے تھے بارگاہ رب العزت میں؟ اللہم من کا. آپ کہتے ہیں یہ جانور میں نے خریدا، میں کہتا ہوں میں نے خریدا، فلاں کہتا ہے میں نے خریدا، دیکھو کتنا بڑا جانور لے کے آیا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نے خریدا، اللہم من کا مولا یہ تیری عطا ہے، یہ تیری طرف سے ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو کچھ میں اب گفتگو کر رہا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، رحمت ہے میرے مولا کی کہ مجھ کو توفیق عطا فرما دی. آپ جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کمال آپ کا نہیں ہے، رحمت میرے رب کریم کی ہے کہ آپ کو توفیق عطا فرما دی. کتنے وہ ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ملی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی. میرے کریم آقا نے کیا کیا، مولا اللہم من کا، مولا یہ جانور تو نے مجھے دیا ہے، یہ تیری طرف سے ہے. وَلَكَ، اس کو ذبح کر رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں تیری رضا کی خاطر ذبح کر رہا ہوں. تو بھی یہی کہہ، جب تو جانور ذبح کرنا چاہے نا تو یہ نہ کہے میرا جانور بڑا موٹا ہے بڑا تازہ ہے، دیکھو کتنا بڑا بکرا ہے اتنا گوشت سے نکلے گا. اور نہیں، ذہن نشین کر لے میرا رب ارشاد فرماتا ہے نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم. فرماتا ہے تیری قربانیوں کا خون، اس کا گوشت میں بلادا نہیں فرماتا، میں تو تیرے تقوی کو دیکھتا ہوں تیری نیت کیا ہے. جانور ذبح کرنے سے پہلے تو سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کی ران اپنی بیٹی کو بھیجوں گا اور اس کے دوسری ران سسرال کے ہاں بھیجوں گا. کلیجی میری بیٹی بڑے شوق سے کھاتی ہے اس کے لیے پکاؤں گا، سری میں سنبھال کے رکھوں گا، پائے فلاں بڑے شوق سے کھاتا ہے. تو اپنے لیے ذبح کر رہا ہے، رب کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ کیا تھا مولا کہ میں ذبح ہی تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا. اور پھر کیا اعلیٰ ترین جملے میرے نبی نے عرض کیے تھے
ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ان الصلاتی میں جو نماز ادا کرتا ہوں اور کروں گا، وہ نسکی یہ جو میں قربانی ذبح کر رہا ہوں، یہی نہیں، و محیایا میری زندگی کے ایک ایک لمحہ، و مماتی میری آخری ہچکی، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی سنت۔ میرے کریم نے قربانی ذبح کرنے سے پہلے، اس جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کیا تھا اور یہ فرمایا تھا، امرت بذالک، میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں یوں ہی کروں۔ اب جو تو قربانی کا جانور اس نیت کے ساتھ ذبح کرے گا کہ مولا یہ میں جو چھری چلا رہا ہوں اپنی ذات کے لیے گوشت کھانے کی خاطر نہیں، اپنے فریج کو بھرنے کے لیے نہیں، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے نہیں، اپنے یاروں کو کھلانے کے لیے نہیں، مولا یہ تو میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا ہر عمل تیری رضا کی خاطر ہے، پھر یہ قربانی ہے، پھر یہ قربانی ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے بلکہ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا وہ گول گول جو گوشت ہے نا وہ چن لوں، جی چاہتا ہے قیمہ بناؤں گا، کتنے وہ ابھی بینڈز لگ جائیں گے اور لگ چکے ہیں، جی سالم ران روز کروائیں، فلاں باربیکیو کروائیں، فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں، اور تو کوشش کرتے ہیں عید کے موقع پر پیٹ بھر کے گوشت کھائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، پھر عید کے علاوہ کسی اور دن ذبح کر لے۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرا ہے تو پھر رب کی رضا کی خاطر چھچڑے چربی اور ہڈیاں نہ دے، پھر مولا کو راضی کرنے کے وہ دے جس سے رب راضی ہے۔ یہی حقیقت میں تیرے لیے ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی مقامی زبدہ میں تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، صحابی مصطفیٰ کریم ہے سیدنا ابو ذر، میرے نبی کے صحابی ہیں، زبدہ نامی ایک علاقے کا زبدہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں تشریف فرما دیں۔ تو آپ نے شاف میں میرے پاس رہ سکتے ہیں مگر ایک شرط ہے۔ اس سے عرض کیا حضور شرط کیا ہے؟ فرمانے لگے جب کبھی میں تجھے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا حکم دوں تو وہ تقسیم کرے گا جو میرے مال میں سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ تقسیم کرے گا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ دراصل یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں تھی، میرے نبی کے صحابی تھے اور جانتے تھے کہ رب کائنات جل اللہ کی رضا کیا ہے، میرے نبی نے تربیت فرمائی تھی۔ اسی تربیت کا صلہ تھا نا کہ صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے، اسی تربیت کا صلہ تھا۔ میرے نبی نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت بارکہ تلاوت فرمائی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، لن نافیہ ہے، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، تمہیں کبھی بھی نیکی میسر نہیں آئے گی، حتی شرط ہے، کب تک؟ لن تنالوا البر، ہرگز تمہیں نیکی میسر نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا ما تحبون، خرچ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے اپنی ذات کے لیے۔ اپنے لیے گول گول گوشت رکھ لے اور ہڈیاں جو تجھے پسند نہیں ہیں، چربی چھچھرے جو تجھے پسند نہیں ہیں، وہ خرچ کر کے پھر دعوے کے ساتھ کہے گی جی میں نے قربانی ذبح کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں پہنچو گے نیکی کو، خرچ وہ کرو جو تجھے پسند ہے، وہ خرچ کر۔ سیدنا ابو ذر غفاری اسی پہ عمل کرتے تھے، فرمایا کہ وہ خرچ کرنا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تھوڑے دن گزرے تھے، اس آدمی کو یہاں ان کے یہاں رہتے ہوئے ایک قافلہ آ گیا مسافروں کا۔ ابو ذر غفاری فرمایا کہ وہ دیکھو کچھ فاصلے پر ایک قافلہ اترا ہے، اور جا قافلے والوں کے گھر گن کے آ، ہر خیمے کو گننا، اور فرمایا کہ یاد رکھنا ان خیموں میں ایک گھر ابو ذر کا بھی شامل کر لینا، مثلا وہ 20 ہے تو 21 گننا، 21 ہے تو 22 گننا، 30 ہے تو 31 گننا، اللہ حاضل قیاس، ایک گھر میرا بھی اس میں شامل کر لیں۔ اس نے آ کے بتایا حضور اترے ہیں، فرمانے کے 1 اونٹ کافی ہو جائے گا، جا طویلے میں 1 اونٹ پکڑ کے لا، اس کو نہر کر اس کا گوشت بنا، یاد رکھ سب گھروں میں برابر کا جائے، ابو ذر کے گھر بھی اتنا ہی آئے جتنا خیمہ میں گیا ہے۔ اب وہ غلام وہ رہنے والا آپ کا خادم طویلے میں گیا، ایک بڑا موٹا تازہ اونٹ تھا، بڑا خوبصورت اونٹ تھا جس پر ابو ذر غفاری سواری کیا کرتے تھے، بڑا فرما بردار قسم کا اونٹ، اس سے پہلے سے پکڑ لیا، پھر خیال کیا ابو ذر اس پر سواری کرتے ہیں، بڑا ہی تابع فرمان یہ اونٹ ہے، ادھر ادھر بھاگتا نہیں ہے، بڑی تسلی کے ساتھ آپ اس پر سواری فرما لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیا، دوسرا اونٹ پکڑ لیا، جو گوشت اتنا ہوگا مگر خوبصورت اتنا نہیں تھا،
جب وہ باہر لے کے آیا نہر کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، سیدنا ابو ذر غفاری کی نظر پڑ گئی، بلند آواز سے چلا کے فرمایا ٹھہر جا، اس کو ذبح نہ کر۔ وہ بندہ روک گیا، فرمایا ادھر آ۔ بڑے غصہ میں تھے، فرمانے لگے اگر تو تجھ سے ہو گئی ہے غلطی تو میں معاف کرتا ہوں، اگر غلطی نہیں ہے جان بوجھ کے تو نے ایسے کیا تو دفع ہو جا، تو میرے پاس رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں نے پہلے وہی اونٹ پکڑا تھا جو موٹا تازہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر مجھے علم تھا کہ جب سے میں آیا ہوں آپ اس اونٹ پر سواری فرماتے ہیں، بڑا تابع فرمان قسم کا اونٹ ہے، فرما بردار اونٹ ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ اونٹ لیا تاکہ وہ آپ کی ضرورت کا اونٹ چھوڑ دوں، آپ کی حاجت کا اونٹ چھوڑ دوں۔ ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمائے گا تو جانتے ہیں میری حاجت کون سی ہے، میری حاجت کا دن کیا ہے تجھے پتہ ہے؟ اور یاد رکھ میری حاجت کا دن قیامت کا دن ہے، جب میں سب سے زیادہ محتاج محسوس ہوں گا، وہ میری ضرورت کا دن ہے، یہ دن تو میری ضرورت کا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی جو تو نے آج اللہ کی راہ میں دینا ہے